اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے۔ درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء امام ہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سامعین دی وقار اور لائق احترام باعزت بپردہ اسلامی بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ مغفرت، بخشش، رحمت کا مہینہ ہے۔ اگر یہ بات کہی جائے تو غلط نہ ہوگی کہ یہ مہینہ جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ دعا کا مہینہ ہے، یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ سلامتی کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ حضرات، آج میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ایک نئے انداز سے آنے والے چند دنوں کی اہمیت بتلانے کی کوشش کروں۔ رمضان، قرآن اور لیلۃ القدر انشاءاللہ آج کا ہمارا موضوع ہوگا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ حضرات، لیلۃ القدر، لیلہ کا معنی عربی میں رات، اور قدر کا معنی عظمت والی، بلندی والی، رفعت والی، برکتوں والی، سلامتیوں والی رات۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور یہاں پہ بات سمجھیں کہ قرآن ظرف ہے، اور جو لیلۃ القدر ہے یہ مظروف ہے۔ جس طرح ایک جگ جو ہے نا، جگ ظرف ہے، برتن ہے،
اور جگ کے اندر جو مشروب ہے وہ جگ کے اندر ظرف ہے اور جگ جو ہے وہ مظروف ہے، بعین ہی لیلۃ القدر مظروف ہے اور اللہ کا قرآن ظرف ہے کہ ہم نے اپنے قرآن کو اتارنے کے لیے اگر کسی رات کا انتخاب کیا ہے تو وہ لیلۃ القدر ہے، اور یہ وہ رات ہے جو قدر والی ہے، شرف والی ہے۔ اب قدر کے 3 معنی ہیں، قدر کے 3 معنی ہیں۔ قدر کا پہلا معنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لوگو ہم نے اس قرآن کو ایسی رات میں نازل کیا ہے جس میں اللہ کی ذات تقدیر کا فیصلہ کرتی ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں نا، ایمان کی 6 علامات ہیں، 6 چیزیں ایسے ہیں جن پر ہمارا ایمان ہے، اور ان میں سے ایک تقدیر ہے۔ تقدیر یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، آسمان و زمین کو بنانے سے، ان اللہ کتب الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، اللہ نے تمام مخلوقات کی تقدیر کو آسمان زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اپنے علم کے مطابق لکھ دیا، اور ہر سال لیلۃ القدر کے اندر ان اگلے سال کی تقدیروں کو لوح کے اوپر چڑھایا جاتا ہے، ذمہ داریاں لگائی جاتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو اس رات کے اندر نازل فرمایا۔ کیا معنی بنا کہ اللہ رب العالمین اس رات کو میری اور آپ کی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات کو ہر اہم معاملہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین اس کے اوپر ڈسکس کر کے اپنے فرشتوں کو آنے والے سال کے آرڈر جاری کرتے ہیں۔ ایک ہے لیلۃ القدر کا معنی کہ تقدیر لکھی جانے والی رات، اور دوسرا معنی لیلتن مبارکہ کہ یہ رات قدر والی ہے، عزت والی ہے، برکت والی ہے۔ قدر کا معنی ہمارے ہاں بھی آپ بھی معلوم ہے کہ آپ کسی کے پاس جاتے فلاں بندے نے میری بڑی قدر کی ہے، فلاں بندے نے مجھے بڑی عزت دی ہے۔ تقریباً کافی زبانوں کے اندر قدر کا معنی ایک ہی ہے کہ فلاں بندے نے میرا احترام کیا ہے، میری عزت کی ہے، مجھے عزت سے نوازا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کو اتار کر اس رات کو عزتوں سے نوازا ہے، قرآن کو اتار کر اس رات کو عزتوں سے نوازا ہے۔ تو کیا معنی بنے گا پھر؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لوگو ہم نے قرآن کو نازل کر کے سال بھر کی تمام راتوں سے زیادہ فضیلت والی رات لیلۃ القدر کو بنا دیا ہے۔ حضرات اگلا یہ سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن کی وجہ سے لیلۃ القدر فضیلتوں والی بن گئی، قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ ساری راتوں پہ فضیلت والی بن گئی، اور جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ سارے مہینوں کا سردار بن گیا، جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ نبی سارے نبیوں کا سردار بن گیا۔ اور میرے بھائی سوچنے والی بات یہ ہے، جس طالب علم کے دل میں اللہ کا قرآن حفظ ہو گیا اس کی شان کیا ہوگی؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور پھر اس سے بھی اگلی بات سنیے، جس بندے نے اللہ کے قرآن کے ساتھ محبت جوڑ کے، محبت بنا کے اپنی ساری زندگی اللہ کے قرآن کے مطابق بسر کر لی، اس کی شان اور عزت کیا ہوگی؟ یہاں تو رات کو شرف مل رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لوگو ہم نے لیلۃ القدر میں اپنا قرآن نازل کر کے اس کو عزتوں والا بنا دیا، شرف والا بنا دیا۔ حضرات تیسرا معنی
قدر کا تیسرا معنی ہے کسی چیز کے اندر کمی کر دینا، تنگی کر دینا۔ قدر کا معنی ایک معنی تنگی، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اللہ رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے، رزق کو تھوڑا کر دیتا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قدر کا معنی تنگی، وَذَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام نا جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکل پڑے اللہ کی اجازت کے بغیر، اور انہوں نے خیال یہ کیا کہ اللہ رب العالمین میرے اوپر کوئی تنگی کریں گے، نہیں کریں گے، لن نقدر، لیکن تنگی ہو گئی، اللہ نے مچھلی کے پیٹ کے اندر قید کر دیا۔ قرآن کا تیسرا مقام، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں کسی بندے کا رزق تنگ کر دیتا ہوں، قدر تنگ کر دیتا ہوں، تو وہ بندہ کہتا ہے میرے رب نے میرے اوپر ظلم زیادتی کی ہے، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ قدر کا معنی کیا ہے؟ تنگی۔ اور یہاں پہ لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہا کہ مفسرین کہتے ہیں اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس رات اللہ کے اتنے زیادہ فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ فرشتوں کی زیادتی کی وجہ سے تنگی محسوس کرتی ہے۔ اللہ کی رحمتوں کے فرشتے اتنے زیادہ نازل ہو جاتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات اللہ کے نورانی ملائکہ بے شمار بے حد و حساب زمین کے اوپر نازل ہوتے ہیں، اور زمین کے اوپر جگہ کم بڑھ جاتی ہے، اس لیے لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ تو اللہ نے اپنے قرآن کو نازل کرنے کے لیے، اپنے قرآن کی ابتدا کے لیے، اپنے قرآن کو لوح محفوظ سے بیت العزت آسمان دنیا پر نازل کرنے کے لیے کس رات کا انتخاب کیا؟ لیلۃ القدر۔ یہ قدر والی رات ہے جس کو اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو برکتوں والی رات میں نازل کیا ہے، لیلۃ مبارکہ۔ حضرات اب آگے چلیے، میں نے تیسرا معنی کیا کہ قدر کا معنی ہے عزت، مرتبہ، رتبہ، شان۔ اب اس کو شان کیا ملی؟ جس رات کے اندر اللہ کا قرآن نازل ہوا اس کو شان کیا ملی؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے قرآن کو اس رات کے اندر نازل کر کے اس ایک رات کو میں نے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل بنا دیا ہے۔ خیر من الف شہر، رات ایک ہے۔ اور میرے بھائی ذرا توجہ کر، سوچنے کی بات یہ ہے میرے اللہ نے مجھے پر اور تجھ پر احسان کیا ہے۔ کیا احسان کیا؟ کہ ہم سے جو پہلی امتیں تھیں نا ان کی لمبی عمریں، کسی کی 1000 سال ہے، کسی کی 200 سال ہے، کسی کی 400 سال ہے، لمبی عمر، نیکی کے مواقع زیادہ۔ میری اور آپ کی عمر تھوڑی، لیکن اللہ نے ہمیں زیادہ عطا کرنا تھا، اللہ نے ہمیں زیادہ نوازنا تھا، تو اللہ رب العالمین نے ہمیں 1000 سال، 1000 مہینے سے بہتر رات عطا کر دی۔ کتنے مہینے بنتے ہیں؟ کتنے سال؟ 83 سال اور 4 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب اس رات، ایک رات کی عبادت کا ثواب بنتا ہے۔ کتنے سال؟ 83 سال 4 مہینے۔ اور میرے بھائی
جو بندہ 30 سال کی عمر میں اللہ اس کو عقل اور شعور دیتا ہے اور وہ مسلسل اگلے 30 سال اس رات سے فائدہ اٹھاتا ہے، ایک سادہ سا اندازہ 2493 مہینوں سے زیادہ اللہ رب العالمین سے وہ زیادہ ثواب عطا کر لیتا ہے، ثواب حاصل کر دیتا ہے۔ 2490 مہینوں سے، دنوں سے نہیں، 2490 مہینوں سے زیادہ ثواب اس ایک بندے کو مل جاتا ہے جو مسلسل 30 سال تک اس رات کا قیام کرے اور اس میں اپنے اللہ سے دعائیں کریں۔ یہ تھوڑی اللہ کی عطا ہے، کو تھوڑا اللہ رب العالمین نے یہ ہم پہ فضل کیا، کرم کیا ہے۔ اللہ جس کو توفیق دے، اللہ جس کو توفیق دے۔ میں نے رمضان کی راتوں میں واللہ اپنے مسلمان بھائیوں کو، نوجوان دوستوں کو دیکھا ہے، ادھر تراویح ختم ہوتی ہیں اور وہ بیچارے انڈیا کی وہ IPL دیکھ رہے ہیں، کرکٹ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنی عظیم راتیں بھائیوں آنے والی ہیں، آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اور لیلۃ القدر کا ایک معنی ہم نے یہ کیا کہ قدر یہ تنگی سے ہے، اگر مجھ پر اور آپ پر تنگی آ جائے تو لیلۃ القدر نے اس کا بھی حل بتا دیا ہے۔ کیا حل بتایا؟ اللہ فرماتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام تنگی کے اندر ہیں، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مجھ پر اور آپ پر تنگی آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدنا یونس علیہ السلام کا اسوہ اختیار کر لو، اللہ کے سامنے مصلی بچھا لو اور یہ بار بار پڑھو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تو پاک ہے، میں ہی ظالم ہوں، اللہ تو پاک ہے، میں ہی ظالم ہوں، اللہ مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، مجھ سے خطائیں ہو گئی ہیں۔ یہ ہے لیلۃ القدر۔ قرآن، رمضان اور دعا، یہ لیلۃ القدر کا پیغام یہ ہے کہ مسلمان لیلۃ القدر آنے والی ہے، رمضان کے آخری عشرے میں اپنے آپ کو تیار کر لے، اس رات بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تُونے اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں۔ حضرات، لیلۃ القدر کیا ہے؟ تنگی سے نجات حاصل کرنا، تنگی سے نجات حاصل کرنا۔ میں نے قرآن کا مقام پڑھا، اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ جب ایک بندے کا رزق میں تنگ کر دیتا ہوں نا تو وہ کہتا ہے میرے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا ہے۔ آج کیا صورتحال ہے؟ کرونا کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں، کاروبار بند ہو رہے ہیں۔ حضرات، اللہ نے یہ تنگی ہے نا، قدر ہے، اللہ نے اس کا حل قرآن کے اندر بتلایا ہے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما۔ 4 گناہ تم کر رہے ہو جس کی وجہ سے یہ لاک ڈاؤن دوبارہ ہونے جا رہا ہے۔ 4 غلطیاں ایسی کر رہے ہو بھائیوں جن کی وجہ سے میرا مولا ناراض ہو گیا ہے۔ تم نے یتیم کی عزت کرنی چھوڑ دی، اللہ فرماتے ہیں یتیم کی عزت کرنی شروع کر دے۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو کھانا کھلانا چھوڑ دیا، مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دے۔ تیرے دل کے اندر مال کو جمع کرنے کی محبت پیدا ہو گئی، تو مال خرچ کرنے سے رک گیا، تو غیروں کا حق کھانے لگ گیا۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال کی محبت میں تو وراثتیں بنانے لگ گیا، جائیدادیں بنانے لگ گیا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رک گیا۔ اللہ فرماتے ہیں 4 جرم تیرے ہیں، میں نے رب نے تیرا رزق
قدر کر دیا ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ نے رزق کو بند کر دیا ہے۔ آؤ بھائیو آج سے ہم اللہ کے ساتھ یہ عہد کریں، اللہ لیلۃ القدر آنے والی ہے، میں اس سے پہلے تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں اللہ میں تیرے رزق کے اندر تیرے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ بھی کروں گا، اللہ یتیم کی عزت بھی کروں گا، مسکین کے گھر میں کھانا بھی پہنچاؤں گا، اپنے محلے میں غریب کے گھر میں روزی روٹی کا بندوبست کروں گا، یہ کام تم کر لو۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس رب نے لیلۃ القدر کو عزت عطا کی ہے اللہ تمہاری عزتیں بھی بحال کر دے گا۔ یہ ہے لیلۃ القدر کا پیغام۔ لیلۃ القدر قرآن، رمضان اور دعا، حضرات یہ ہے لیلۃ القدر کہ اللہ کے نورانی ملائکہ بے شمار بے حد و حساب دنیا کے اندر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آگے چلیے اللہ نے کیا کہا۔ آج انشاءاللہ آپ خطبہ توجہ سے سنیں گے تو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی توفیق سے یہ عہد کر کے اٹھیں گے کہ اللہ جو مرضی ہو جائے ہم نے انشاءاللہ لیلۃ القدر میں عبادت کرنی ہی کرنی ہے۔ کہو انشاءاللہ۔ اگلا اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لوگو لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، بہتر ہے۔ کیا کہا؟ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، خیرن۔ اب یہاں پہ ایک بات سمجھیے، عربی زبان میں 2 لفظ بڑے عام ہیں جو کسی بھی چیز کو زیادہ سے زیادہ ظاہر کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں۔ ایک ہے 1000 اور ایک ہے 70۔ 70 اور 1000، جیسے ہم اردو میں پنجابی میں ساڑھے استعمال کریں، تینوں 100 واری سمجھایا ہے، 100 واری تینوں سمجھایا کہ ہٹ جائے اس کام نہ کر، اس کام تو باز آ جا۔ 100 واری تینوں نصیحت، یعنی 100 مرتبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گن رہا 1 2 3 4 5 6 7 8، یعنی وہ 100 واری انہیں سمجھاتا تھا، 101 واری نہیں سمجھانا، یہ مطلب نہیں ہے۔ یعنی کثیر کو، بہت زیادہ کو، لا تعداد کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بھی اپنے قرآن میں 1000 کا لفظ استعمال کیا ہے اور 70 کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ عربی میں آج بھی ایسے ہی ہے، کسی نے مبارکباد دینی ہو نا، الف مبروک، الف مبروک، الف الف مبروک، تینوں 1000 مبارک ہوئے، 1000 واری مبارک ہوئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تجھے 1000 سے زیادہ مرتبہ مبارک نہ ہو، ایسا تو نہیں ہوتا نا، کسی کو خوش آمدید کہنا تو 1000 واری الحمدللہ 100 بسم اللہ تو آیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ 1000 سے اوپر میں نہیں کہتا۔ اسی طرح 70 کا لفظ بھی اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ہے، 1000 کا لفظ لیلۃ القدر کے لیے اور 70 کا لفظ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے۔ اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے میرے پیغمبر، مشرک کا جنازہ آپ 70 مرتبہ بھی پڑھیں گے تو میں پھر بھی ان کو معاف نہیں کروں گا۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم۔ اس کا کہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ 71 واری مشرک دا جنازہ پڑھے تو اللہ معاف کر دے گا، کہیں مطلب ہے اس کا نہیں، یعنی جتنا مرضی کہہ لیں اللہ تعالیٰ معاف کریں گے نہیں کریں گے مشرک کو۔ یہاں اللہ نے فرمایا 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ یہ ایک رات افضل ہے اس کی عبادت۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب نہیں دیں گے، یہ میرے اور تیرے ایمان پہ ہے، میرے اور تیرے خشوع پہ ہے، میرے اور تیری اللہ سے محبت پہ ہے کہ تو کتنا اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ لیلۃ القدر خیرن، او میرے بھائیو، خیرن یہ بہتر ہے، 1000 سے بھی بہتر ہے، 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے، اور اللہ کی ذات کو بہتر پتہ ہے۔ ہم نہیں جانتے اس کی انتہا کیا ہے، وہ چاہے تو کسی کو لاکھوں مہینوں کی عبادت کا ثواب دے دے، وہ چاہے تو کسی کو بے حد و حساب عطا کر دے۔ میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے، میں نے اور
اپنے ذہن میں رکھنا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کی عبادت، ایک رات کا قیام، ایک رات کی مانگی ہوئی اللہ سے دعائیں 83 سال 4 مہینے کی دعاؤں سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے لیلۃ القدر۔ اور اس رات میں کرنا کیا ہے یہ بھی اللہ رب العالمین نے بتلا دیا، اور اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتلا دیا۔ اس رات میں اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں، اس رات میں اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام کیسے کیسے سوال کرتے تھے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا طاہرہ مطہرہ، آج 17 رمضان ہے جی، 17 رمضان، آج 17 رمضان ہے، 17 رمضان کو ہی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فوت ہوئیں، اور 17 رمضان کو ہی سیدہ عائشہ صدیقہ کی عزت، عصمت، عظمت کو بیان کرنے والا قاری اللہ کے قرآن کا قاری عبدالحفیظ فیصل آبادی اللہ کے حضور پہنچ گیا، اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں، اللہ کے نبی اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا مانگوں؟ سبحان اللہ، لیلۃ القدر میں ثابت ہوا کہ اللہ سے مانگنا ہے اور جاگنا نہیں، مانگنا ہے۔ سمجھیے ہم کیا کرتے ہیں، لیلۃ القدر جاگنی ہے، دوستاں دا گروپ بن گیا، لیلۃ القدر جاگنی ہے، 4 پیزے تے 8 بوتلاں دا آرڈر کر دیو، 12 شوارمے نال فری، لیلۃ القدر جاگنی ہے۔ کیوں جی؟ گھر میں جناب جی عورتوں کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، لیلۃ القدر بندیاں نے جاگنی ہے، کھانے کا ڈھیر لگا لیا، لیلۃ القدر جاگنی ہے۔ ہاں جی، زبردست سے پروگرام نوٹ کرو، ٹی وی پہ رمضان میں خوبصورت پروگرام کون سے آتے ہیں؟ لیلۃ القدر جاگنی ہے۔ او بھائیو، لیلۃ القدر جاگنی نہیں ہے، لیلۃ القدر مانگنی ہے۔ لیلۃ القدر رمضان اور دعا اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ میرے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اے پیاری عائشہ اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے تو لیلۃ القدر کو پالے تو اپنے اللہ سے کیا مانگنا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معافیوں کو پسند کرتا ہے، اللہ تو معافیوں کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والا، کرم کرنے والا ہے۔ اللہ میں بھی کرم کا محتاج ہوں، میں بھی معافیوں کا محتاج ہوں، اللہ میرے گناہوں پہ بھی معافیوں کا قلم پھیر دے۔ یہ اللہ سے مانگنا ہے لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر جاگنی نہیں، لیلۃ القدر مانگنی ہے۔ آؤ ایسے سمجھاتا ہوں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، اللہ اس رات ہر اہم معاملے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ میرے اللہ کے ہاتھ میں فیصلے ہیں، میری اور آپ کی تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ اور لوگوں ایک چیز ہے جو تقدیر کو بدل سکتی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ میرے اللہ پاک نے قرآن میں بیان کیا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، او لوگوں مانگو، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں لیلۃ القدر میں مانگنا کیا ہے، تصور کیا ہے۔ ایک بادشاہ ہے، بادشاہوں کے دربار ہوتے تھے نا، تو بادشاہ جب آرڈر لکھوانے لگتا تھا نا، لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے، آرڈر لکھے جاتے ہیں نا کہ آئندہ سال کیا اس کے ساتھ ہوگا، کیا معاملات ہوں گے، آرڈر لکھے جا رہے ہیں۔ تو جب بادشاہ آرڈر لکھواتا تھا نا، تو جس کے بارے میں حکم نامہ لکھوایا جا رہا ہوتا تھا وہ بادشاہ کے سامنے سر جھکا کے کھڑا ہو جاتا، بادشاہ سلامت رحم
بادشاہ سلامت رحم، بادشاہ سلامت بندہ عاجز آپ کے دربار میں حاضر ہے، بادشاہ سلامت بندے سے غلطی ہوگی ہے رحم۔ حضرات یہ بھی بادشاہ کا دربار لگا ہے، آپ نے اپنے بادشاہ کے سامنے، اس شہنشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے کیا کہنا ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ تو معافیوں کو پسند کرتا ہے، کرم کرنے والا ہے۔ آج تیرا بندہ گنہگار تیرے دربار پہ حاضر ہے، اپنے بندے کی ساری غلطیوں کو معاف کر دے۔ یہ ہے طریقہ لیلۃ القدر میں اپنے اللہ سے مانگنے کا کہ میں اللہ تیرے دربار میں آ گیا ہوں، اب مجھے عطا کر دے، دے دے، میں لینے کے آیا ہوں معافی۔ اور کسی بھی ریاست میں دو چیزوں کے علاوہ، دو گناہوں کے علاوہ ہر چیز کی معافی مل جاتی ہے۔ دو گناہوں کے علاوہ ہر گناہ کی معافی مل جاتی ہے۔ کوئی بھی ریاست غدار کو معاف نہیں کرتی۔ کیوں جی؟ کوئی ریاست کسی غدار کو معاف کرتی ہے؟ غداری کی سزا موت، کوئی ریاست معاف نہیں کرتی حضرات۔ اسی طرح فساد کی سزا بھی موت ہے، کوئی ریاست کسی فسادی کو برداشت کرتی نہیں کرتی۔ ایسے ہی میرا اللہ غداری اور فساد کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اگر غداری اور فساد پہ موت ہو گئی تو اللہ معاف نہیں کرے گا، باقی اللہ سارا کچھ معاف کر دے گا۔ زندگی میں مانگ لو گے غداری اور نفاق بھی اللہ معاف کر دے گا۔ غداری اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک، اللہ کے ساتھ غداری ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بندے غداری نہیں کرنی، اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی اور کو اپنا داتا، حاجت روا، مشکل کشا نہیں بنانا، یہ میں معاف نہیں کروں گا۔ اگر شرک پہ مر گیا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور دوسرا فساد، ان المنافقین یخادعون اللہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ۔ دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اپنی منافقت سے۔ منافق کو بھی اللہ نے معاف نہیں کرنا، بلکہ اللہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو لیلۃ القدر میں کیا اللہ سے مانگنا ہے؟ اللہ تو تقدیر لکھ رہا ہے، تیرے آرڈر جاری ہو رہے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے آ رہے ہیں، اور صرف فرشتے ہی نہیں آ رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں کس کس پوائنٹ کو اللہ کی قسم بیان کر کے آپ کو لیلۃ القدر کی اہمیت سمجھاؤں کہ میرے بھائیوں یہ کتنی عظیم رات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سارے فرشتے زمین پر چلو، فرشتے زمین پر آ گئے۔ والروح، فرشتوں کا سردار جبرائیل امین بھی اس رات کو زمین پہ آ جاتا ہے۔ علیحدہ ذکر کیا اللہ نے، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے زمین پر آ رہے ہیں۔ کس لیے آ رہے ہیں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ اللہ کے حکم کے بغیر فرشتہ پر بھی نہیں مارتا۔ میرا اللہ بتلانا چاہتا ہے، اور بندے اللہ کی اتنی بڑی مخلوق جس کے پروں نے زمین و آسمان کے کناروں کو ڈھانپا ہوا ہے، اللہ اکبر، جبرائیل امین کے 600 پر ہیں، اور اس کے پروں نے مشرق و مغرب کو ڈھانپا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے میرے بندے یہ فرشتے اتنے بڑے بڑے ہو کہ میرے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، تو چھوٹا سا ہو کہ میرے حکم کی نافرمانیاں کیوں کرتا ہے؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ۔ اب ہر معاملہ لکھا جا رہا ہے، رزق لکھا جا رہا ہے، صحت لکھی جا رہی ہے، بیماری لکھی جا رہی ہے، احکامات ہو رہے ہیں۔ اور اگر اسی وقت تو کھڑا ہو اور تیرا تعلق ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے بھائیو، لیلۃ القدر ایک پیکج ہے، اور جو پیکج سے بھی فائدہ نہ اٹھائے اس کے لیے پھر بد دعائی ہے، اور کیا ہو سکتی ہے؟ پیکج کیا ہے؟
من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اور جیڑا بندہ رات نو لیلۃ القدر دی رات نو قیام کردا ہے لوگوں، اللہ دے سامنے کھڑا ہو کے تراویح پڑھدا ہے، قیام دے اندر اللہ دا قرآن تلاوت کردا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کی زندگی کے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کیوں جی؟ اس سے اچھا پیکج ہو سکتا ہے کہ پچھلی زندگی تے معاف کروا لو تے اگلی دیاں دعاواں کر لو۔ لیلۃ القدر میں کیا کرنا ہے؟ من قام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں قیام کرنا ہے، سونا نہیں، یا کم از کم امام کے ساتھ کھڑے ہو کے تراویح میں اللہ کا قرآن سننا ہے، ڈٹ کے سننا ہے، سنو، اور پھر چاہے اپنے بستر پہ لیٹے لیٹے اللہ سے مانگتے رہو، بستر پہ لیٹے لیٹے اللہ سے مانگتے رہو، اللہم انک عفو کریم۔ اور پھر کسی قسمت والے کو تہجد کا وقت نصیب ہو جائے، لیلۃ القدر ہو اور تہجد کا وقت ہو، اللہ اللہ اللہ، میں کیا نقشہ کھینچوں اس کا، تہجد کے وقت میرا اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، آ کے اللہ فرماتے ہیں من یدعونی فاستجیب لہ، کون سا بندہ اس وقت اٹھا ہوا ہے مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے، اس کی ساری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ، لیلۃ القدر ہو اور میں اور آپ اٹھے ہوئے ہوں اللہ سے مانگ رہے ہوں، او بے ٹائمی دعا نہ مانگیا کرو، اللہ سے دعا مانگا کرو جب وقت ہوتا ہے، اور وقت کون سا ہے؟ جب اللہ خود آ کے آواز لگاتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حل من مسترزق حل من مستغفر حل من مستشفع او کما قال، او کوئی ہے بندہ جڑا مجھ سے رزق مانگنے والا ہو میں اس کو رزق دوں، اللہ خود کہہ رہا ہے کوئی بندہ مجھ سے معافیاں مانگنے والا ہو میں اس کو معافیاں دے دوں، ہے کوئی بندہ مجھ سے خطائیں معاف کروانے والا ہو میں رب آیا ہوں اس کی خطاؤں کو معاف کرنے کے لیے۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے نا کہ اللہ تو آیا ہوا ہے، ہم نہ مانگے، اور اپنا اپنا انداز ہوتا ہے نا، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کر صاحب میں رات نو جدوں بھی اٹھنا نا تہجد دے ویلے میں جدوں بھی اٹھا نا میں کہتا ہوں میں ہوں نا اللہ، میں ہوں نا اللہ، میں ہاں اللہ، میں ہاں۔ او بھائی یہ کیا اللہ میں ہوں نا میں ہوں نا؟ کہتا قاری صاحب اللہ اس وقت کہہ رہا ہوتا ہے کہ رزق کس نے لینا ہے، میں کہتا ہوں اللہ میں ہوں نا۔ اللہ کہہ رہا ہوتا ہے وہ معافی کس نے مانگنی ہے، میں کہتا ہوں اللہ میں ہوں نا۔ اللہ کہتا ہے کس نے شفا لینی ہے، میں کہتا ہوں اللہ میں ہوں نا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے انداز سے مانگا کرو، اللہ سے انداز سے مانگا کرو، مانگنے کے گر سیکھو۔ اور 17 رمضان ہمیں پتہ کیا پیغام دیتا ہے؟ غزوہ بدر ہوا تھا 17 رمضان کو، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ میرا پیغمبر 313 کو لے کے غزوہ بدر کے اندر بدر کے میدان میں کھڑا ہے، اللہ سے دعائیں مانگی ہیں۔ کتنے فرشتے آئے ہیں؟ 1000 فرشتہ آیا ہے، 1000 فرشتہ۔ اور لیلۃ القدر کتنے مہینوں سے بہتر ہے؟ بولیے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ غزوہ بدر کے اندر بھی جبرائیل امین آئے گھوڑے پہ بیٹھ کے، او میرے بھائی اللہ کہتا ہے تیری لیلۃ القدر میں بھی جبرائیل امین آتا ہے، ادھر 1000 فرشتہ آتا ہے، ادھر ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے اللہ نے بہتر تجھے عطا کر دی ہے۔ ادھر نبی اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کے دعائیں مانگتا ہے، اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور لیلۃ القدر میں میرے بھائی تو کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے جھولی پھیلا کے دیکھ، اللہ تیری دعاؤں کو بھی قبول کرے گا، کیوں نہ قبول کرے گا۔ اور جس رات کے بارے میں میرا اللہ کہتا ہے سلام ہی سلام ہی سلام ہی،
یہ ساری رات سلامتی ہی سلامتی کی رات ہے، حتیٰ مطلع الفجر، حتیٰ کہ فجر کی اذانیں شروع ہو جائیں، ساری رات سلامتی سلامتی ہے۔ لیکن حضرات بدبختی کہہ لیجئے یا ساڈی قومی عادت کہہ لیجئے کہ ہم ہر چیز میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، ہر چیز میں شارٹ کٹ۔ ایک درود پڑھو 83 سال کی عبادت کا ثواب، کنوں لوڑ ہے لیلۃ القدر جڑا جاگن دی؟ درود تاج ایک باری پڑھ کے ویکھو جناب جی، 83 سال، پتہ نہیں کنی 83 سال ہے کہ 83,000 سال دی عبادت کا ثواب۔ شارٹ کٹ، جھوٹے شارٹ کٹ، اس میں بھی شارٹ کٹ بنائے لوگوں نے۔ کسی نے کہا اپنے گھر وچ پانی رکھ لو، لونا پانی رکھو، رات نو اٹھ کے جدوں بھی اٹھو نا چیک کرو، جدن لونا پانی میٹھا ہو گیا لیلۃ القدر ہے، اللہ دی عبادت کر لیا جی۔ کیوں جی؟ کسی نے کہا صرف 27ویں رات اللہ کی عبادت کر لو، لیلۃ القدر ہے۔ کسی نے کہا اس رات درخت سجدے کرتے ہیں، باہر نکل کے ویکھو درخت سجدیاں چ پئے ہون، تسی بھی سجدے چ پے جاؤ، لیلۃ القدر ہے۔ کسی نے کہا اس رات کتے نہیں بھونکتے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، نشانیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے۔ حضرات لیلۃ القدر کے بارے میں 3 چیزیں کنفرم کر لو، 3 چیزیں پکی ہیں۔ لیلۃ القدر رمضان کے اندر ہے، لیلۃ القدر رمضان کے اندر ہے۔ کہاں پہ ہے؟ رمضان کے اندر ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، آخری 10 دنوں کے اندر ہے۔ 2 باتیں ہوگی کنفرم۔ اور لیلۃ القدر رمضان کی آخری عشرے کی 5 طاق راتوں کے اندر ہے۔ کتنی راتوں کے اندر ہے؟ 5 طاق راتوں کے اندر ہے۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے لیلۃ القدر دکھلائی لیکن بھلا دی گئی، میرے ذہن سے نکال دیا، اس وجہ سے کہ میرے بندے جو میرے ہیں نا، جن کو اللہ سے پیار ہے، وہ میری محبت میں یہ 5 راتیں جاگیں گے، میں ان کو 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا کر دوں گا۔ کیوں جی؟ اپنے محبوب کے لیے رات کو جاگنا۔ سلام، اور میرے بھائی یہ 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر، اس رات سلامتی ہی سلامتی ہے، سلامتیاں ہی سلامتیاں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جائے۔ فجر کے طلوع ہونے پر، فجر کے طلوع ہونے تک جب بھی تجھے موقع ملے، طاق رات ہو تو اٹھے اللہ کے سامنے اٹھ جایا کر، اللہ سے دعائیں مانگا کر، اللہ رب العالمین کے سامنے التجائیں پیش کیا کر، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، کچھ بھی مانگ لے، کچھ بھی مانگ لے۔ دعا مانگن دے اپنے اپنے انداز ہوندے نا۔ اللہ اکبر۔ ایک بندہ کہندا کری صاحب میں نا مکے گیا تے میں ملتزم دے سامنے نا، ملتزم جو اللہ گئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، بار بار جانا اللہ نصیب فرمائے۔ کہنا کہ میں نا کری صاحب ملتزم دے نال چمبڑ کے نا تے اللہ کو دعا منگن دیا۔ آپ بھی دعا مانگ لیا کرے اپنے حق میں کہ اللہ ہمیں بار بار وہاں جانا نصیب فرمائے۔ رب کر منظور دعاواں بیت اللہ چ پھیرے پان دیاں۔ اللہ سے دعا مانگا کرو، رب کر منظور دعاواں بیت اللہ دے چکر لان دیاں، بڑے چر دیاں آساں لائیاں زندگی دے غم مٹان دیاں۔ اللہ کر منظور دعاواں بیت اللہ چکر لان دیاں، دکھ ٹھیر نے ساڈے پلے دل روندا ہزاروں زارے، ساڈے کول کوئی بھی عمل نہیں بس نبی دے نال پیارے، تیری رحمت دیاں نے آساں اپنے گناہ بخشان دیاں۔ رب کر منظور دعاواں بیت اللہ چ پھیرے پان دیاں۔ اللہ جو اللہ دی قسمیں جڑا گیا ہے، جڑا نہیں گیا وہ ترسدا ہے، تے جڑا میرے ورگا گنہگار گیا ہے وہ اللہ دی قسمیں محبت دے اندر تڑپدا ہے۔
اللہ اکبر، وہ جگہ ہی ایسی ہے، اللہ بار بار اتنے جانا نصیب فرمائے۔ میں گل یہ سنا لگا سا کہ بندہ کہندا کہ میں نا ملتزم دے نال چمبڑیا وا تے میں اللہ کو دعا منگنے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ تے انہیں چنا کہندا ہے کہ ایک عورت آئی، وہ عربی عورت، تے او بھی آ کے اتنے کھلو کے نا تے اللہ نو کہندی اللہ معاف بھی کر دے تے میرے گناہاں نو نیکیاں دے اندر بدل بھی دے۔ اللہ اکبر، کہندا بھی جدوں میں او دا انداز ویکھیا نا کہ میں صرف کہنے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، تے او آندی اللہ معاف بھی کر دے تے گناہاں نو نیکیاں وچ بھی بدل دے۔ تے مینوں عربی پوری جی آوندی سی، انہیں لفظ مینوں آوندے نہیں سی، میں جذبات دے اندر آ کے نا اللہ نو یہ ہوئی کہنا شروع ہو گیا، اللہ جو اے مانگ دیا وہ مینوں بھی دے دے، اللہ وہ مینوں بھی دے دے، اللہ مینوں بھی دے دے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی لیلۃ القدر دے اندر میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، حضرت عائشہ فرماندیاں نے کہ جدوں آخری عشرہ رمضان دا شروع ہوندا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدہ میزرہ اپنا لنگوٹا کس لیندے کہ میدان دے اندر جویں پہلوان اترن لگا ہے، اے عبادت دے میدان دے اندر اترن واسطے میرے نبی اپنا تہمد کس لیندے، ایقظ اہلہ شدہ میزرہ اپنے گھر والیاں بھی جگاندے، آپ بھی عبادت کر دے تے اپنے گھر والیاں بھی آندے وہ بھی اللہ دی عبادت کر دے۔ اللہ مینوں تانوں بھی توفیق دے۔ اسی آ جڑا پکھنڈ بنایا نا بیبیاں دا تے پہلے ہی دل نہیں کردا عبادت کرن نو، اللہ خیر کرے، تے اسی انہاں نو سموسیاں پکوڑیاں تے لایا، چلو تسی بنائی جاؤ، تسی بنان چ ٹائم ضائع کر دیو تے اسی کھان چ ٹائم ضائع کر دینے ہاں۔ او بنا کے تھک کے لمے پے جاندیاں نے، میں تے روزے داراں دی خدمت کر کر کے تھک گئی ہیں تے روزے دار صاحب ٹھڈ بھر کے لمے پے جاندے نے، میں تے سارا دن بڑا مار کا ماریا، میں ہن ٹھڈ بھر لیا، نہ اونے عبادت کرنی ہے نہ اونے عبادت کرنی ہے۔ اور میرے بھائی میرے نبی جدے گناہ بخشائے نے، جنہاں نو سرٹیفکیٹ جنت دے نے، حضرت عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے نبی آپ بھی جاندے جاگ دے سانو بھی جگاندے، آپ بھی اللہ دی عبادت کر دے تو سانو بھی کہندے اللہ دی عبادتاں کرو۔ تو میرے ویر اللہ مینوں تے تینوں بھی توفیق دے۔ اور اعتکاف دا بھی یہ ہوئی مطلب ہے، اعتکاف بھی اس واسطے بیٹھیا جاندا ہے، اعتکاف اس واسطے نہیں بیٹھیا جاندا بھی گھروں تنگ ہے بندہ تے مسیتے آ کے بہ جاوے، اعتکاف اس واسطے نہیں کہ آخری دنوں چ مسیتے واہ مال لبدا ہے، چل ایک جنا گروپ دا ایک جنا مسیتے اعتکاف بہ گیا، باقی چار مگروں آگے بھی چوڑ لکا کے رکھی انشاءاللہ عشاء تو بعد تراویاں تو بعد بہ کے پراتا صاف ہون گیاں۔ حضرات اعتکاف اس کام دا نام نہیں، اعتکاف دا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف بیٹھ کے لیلۃ القدر نو تلاش کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین رمضان دیاں برکتاں سعادتاں سانو اپنے حق دے اندر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بیمار، پریشان، مجبور، مقروض، دیگر احباب کے لیے دعا کی بہت ساری درخواستیں ہیں، تو اس سے دل سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ تمام حضرات کے معاملات آسان فرمائے۔ دعا کی بہت ساری درخواستیں ہیں، تو اس سے دل سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ تمام حضرات کے معاملات آسان فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ اللہ سونے مالک آسی گنہگاراں خطا کاراں اللہ معاف فرما، اللہ ساڈے کول گناہاں دے ڈھیر نے، اللہ ساڈے گناہاں نوں معاف فرما، اللہ خطاواں کر کر کے گناہ کر کر کے اللہ تیرے درد اللہ باغی بن گئے، اللہ معاف کر دے، اللہ اسی تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے بیٹھے، اللہ ساڈے گناہاں نوں معاف فرما، اللہ ساڈے کول اللہ سانوں تے پتہ بھی نہیں کنیاں سیاہ کاریاں کیتیاں نے، کنے گناہ کیتے نے،
اللہ تیری رحمت تو نا امید کوئی نہیں، اللہ معاف فرما۔ اللہ ساڈے گناہاں دی شامت اج ساڈے تے رزق تنگ ہوندا جا رہا ہے، اللہ ساڈے رستے بند ہو رہے ہیں، اللہ کاروبار بند ہو رہے ہیں، اللہ تو سانو معاف کر کے اللہ اس وبا نو ختم فرما۔ اللہ جڑے میرے ویر جڑے میری بہناں اللہ جو مسلمان اس کرونا دی وبا دے اندر مبتلا ہے، اللہ شفا عطا فرما۔ اللہ اس وبا نے سانو عاجز کر دیتا ہے، اللہ اس دے پہلے ہی بڑے عاجز ہاں، اللہ نے سانو عاجز کر دیتا ہے، اللہ لاکھ توڑ دیتے نے کاروباراں دے، اللہ اسی مصیبت برداشت کرنے قابل نہیں، اللہ اسی ٹوٹ گئے ہاں، اللہ اسی مارے گئے ہاں، اللہ تیری رحمت نہ ہوئی تے اللہ ساڈا کون ہوئے گا؟ اللہ اپنی رحمت دا، اللہ اپنی رحمت دے نال سانو معاف کر کے ساڈے حالات بہتر بنا۔ اللہ جے تو معاف نہ کیتا تے کیڑے دربار تو معافیاں منگاں گے، کتے کولوں معافیاں لواں گے؟ اللہ جے تو ناراض ہو گیا ساڈا کون تیرے سوا اللہ راضی ہو جا۔ اللہ اسی تیری ذات تے راضی ہاں، تو ساڈے تے راضی ہو جا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اللہ اسی تیری ذات تے راضی ہاں، تیرے فیصلے تے راضی ہاں، اللہ ہر طرح تیرے تے راضی ہاں، تو اللہ ساڈے نال راضی ہو جا۔ اللہ لوکاں دے تے 100 ڈر، اللہ ساڈے کول تیرے در تو علاوہ کوئی ڈر نہیں، تیرے تو علاوہ کسی کو امید نہیں ملنے دی، تیرے تو علاوہ کوئی پناہ کوئی نہیں، تیرے تو علاوہ کوئی چلن والا کوئی نہیں۔ اللہ تو یہ ساڈا اللہ جدا ایک ہوئے، اللہ ایک بھی ناراض ہو جاوے تے کدے کول جائیے، اللہ سانو اپنے دربار تو خالی کر دے، اللہ سانو اپنے دربار تو خالی نہ لٹائی۔ اللہ چوریاں چکی بیٹھے ہاں، اللہ چوریاں چکی بیٹھے ہاں، اپنی رحمتاں دے نال چوریاں پر دے۔ اللہ جنہ کول اولاداں کوئی نہیں، اللہ نیک سالے اولاداں دے دے۔ اللہ جنہ کول پت کوئی نہیں، اللہ نیک سالے زندگیاں والے پت دے دے۔ اللہ جنہوں پت دیتے نکیاں دتیاں نہیں، اللہ اپنے پتاں دیاں بیماریاں دیکھ کے اللہ بک کو کرو دیاں ماواں بک کو کرو دے باپ، اللہ انہاں دے پتاں نو صحت تندرستی عطا فرما، اللہ انہاں دی بیٹیاں نو صحت تندرستی عطا فرما، اللہ اپنے بیٹیاں دی جدائی دے اندر آنسو بہانیاں ماواں جنہاں دے جوان بیٹے دنیا چھڈ کے چلے گئے، اللہ انہاں ماواں نو صبر عطا فرما، اللہ انہاں بہناں نو صبر عطا فرما، اللہ جو فوت ہو گیا اللہ کروڑ دن نصیب فرما، اللہ جنہاں دے ماں باپ جوندے نے اللہ ماں باپ دے نال محبت عطا فرما، اللہ اج مال دی محبت نے اللہ شیطان نے مال دیا محبتاں پا کے اللہ ماں باپ دیا لکھاں کروڑاں دیا دعاواں تو محروم کر دیتا لوگاں نو، اللہ ماں باپ دیا محبتاں پیدا فرما، اللہ ماں باپ دے کولوں دعاواں لین دی توفیق عطا فرما، اللہ جنہاں نو اولاداں دتیاں نہیں اللہ ماں باپ نو اپنی اولاد واسطے نیک دعاواں کرن دی توفیق عطا فرما، اللہ سونیا مالکا جنہاں دے ماں باپ دنیا چھڈ کے جا چکے ہیں اللہ کروڑ جنت نصیب فرما، اللہ سونے مالکا جنہاں دے جوندے نے اللہ سے تندرستی والی ایمان والی زندگی عطا فرما، اللہ تو مالک ہے تو خالق ہے تو رازق ہے، اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تو تے بے حساب دین والا ہے، اللہ ساڈے کو تے پہلا بھی بند ہوندا جاندا، اللہ معاف کر کے رزق دے اندر برکت عطا فرما، اللہ کاروباراں دے اندر برکت عطا فرما، اللہ تجارتاں دے رستے کھول دے، اللہ اس وبا تو محفوظ فرما، اللہ دیگر جنیاں بیماریاں نے اللہ جنیاں جان لیوا بیماریاں نے اللہ سب تو شفا عطا فرما، اللہ ہن تے حال ہو گیا ہے انیاں روٹیاں نہیں کھاندے جنیاں دعاواں کھانے ہاں، اللہ دعائیاں دے شاپر جیباں چلا لے کے پھرنے ہاں، اللہ دم دا بھروسہ کوئی نہیں، اللہ ہر وقت گولیاں جیب دے اندر ہر وقت ڈر لگیا ہے، اللہ شفا عطا فرما،
ربا سونے مالکا جنہوں بیٹیاں دیتیاں نہیں اللہ نصیب اچھا بنا دے اللہ جنہوں بیٹیاں دیتیاں نہیں نصیب اچھا بنا دے اللہ جنہاں دیاں بیٹیاں اپنے گھراں دے اندر جا چکیاں اللہ سکھی وسنا نصیب فرما اللہ خوشیاں راحت نصیب فرما یا اللہ جنہاں دیاں بیٹیاں اللہ جے نہیں جا چکیاں اللہ نیک تے صالح رشتے عطا فرما اللہ میرے نوجوان برائیاں دی طرف غالب نے برائیاں دی طرف مائل نے اللہ ہدایت نصیب فرما اللہ شیطان نے میری نوجوان نسل نو اغوا کر لیا ہے اللہ شیطان دے حملے تو محفوظ فرما اللہ سونے مالکہ جب تک زندہ رہیے اللہ اسلام دے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اللہ موت آئے تے زبان تے کلمہ طیبہ جاری فرما اللہ ادھر موت آئے ادھر جنت دے اندر داخلہ نصیب ہو جائے اللہ ادھر موت آئے ادھر تیری طرف جنت کی خوشخبری مل جائے اللہ ادھر موت آئے ادھر سلام 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 دی آواز آنیاں شروع ہو جائے اللہ آخری ویلے اللہ زبان دے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ جاری فرما اللہ قبر دے اندر کلی ذات کوئی پوچھن والا نہیں اللہ کوئی بچاؤن والا نہیں تیرے عذاب بڑے گھاٹے نے اللہ سب محفوظ فرما اللہ قبر دیاں وقتہ تو محفوظ فرما اللہ قبر دے اندھیریاں تو محفوظ فرما اللہ قبر دے دھویاں تو سپا تو محفوظ فرما اللہ قبر دی آگ تو محفوظ فرما اللہ ہوتے دے کوئی چاٹی بھی نہیں مار سکتا ہوتے دے جا کے کوئی حال بھی نہیں پوچھ سکتا اللہ پتہ نہیں کسی نے دعا بھی پیچھو کرنی ہے لیکن نہیں کرنی ہے اللہ تو اپنا خصوصی کرم فرما اللہ تو اپنا خصوصی کرم فرما اللہ ساڑے اعمال نو شرف قبولیت عطا فرما اللہ ساڑے روزے قبول فرما اللہ سحریاں افطاریاں قبول فرما اللہ جڑیاں میری بہناں اللہ کران دے اندر سویرے اٹھ کے 2 بجے اٹھ کے اللہ سارے واسطے سحریاں تیار کر دیاں نے اللہ گرمی دے اوتے کھلو کے افطاریاں تیار کر دیاں نے اللہ انہاں دی خدمتاں قبول فرما کہ اللہ انہاں دے خاندان انہاں دا شکر کرن دی توفیق عطا فرما اللہ جڑے قرآن سنا رہے ہیں حافظ اللہ سنانا قبول فرما اللہ جڑے تراویاں پڑھتے ہیں اللہ پڑھنا قبول فرما اللہ جڑے تیرے گھر دے اندر خرچ کرتے ہیں اللہ انہاں دے گھراں نوں آباد فرما اللہ جڑے سجدے دے نال تیرا گھر آباد کرتے ہیں اللہ انہاں دے گھراں نوں آباد فرما اللہ جن میں اتنے مقروض بیٹھے نے اللہ مجھ سمیت سارے دا قرضہ دور فرما اللہ قرضے واتے جا رہے نے قرضے چڑھتے جا رہے نے اللہ قرضیاں تو نجات عطا فرما اللہ سونے جن بے گھر بیٹھے نے اللہ اپنا گھر عطا فرما اللہ جنہ کو اپنا گھر کوئی نہیں اللہ کرایاں تے تکے کھاندے پھردے نے اللہ اپنا گھر نصیب فرما اللہ اپنا گھر تے بڑی جنت ہوندی اپنا گھر نصیب فرما اللہ سونے مالکہ جن کاروباری بیٹھے نے اللہ کاروباراں دے اندر برکتاں عطا فرما اللہ حلال کھان دی حلال کمان دی توفیق عطا فرما اللہ حشر دے دیاڑے بڑیاں پیاساں لگیاں ہونی ہیں اپنے پیغمبر دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرما اللہ وہ جڑا پہلا قافلہ جنت کے اندر جانا ہے جن نے جا کے جنت دا دروازہ کھڑکانا ہے اللہ اس قافلے دے اندر جنت دا داخلہ نصیب فرما اللہ اپنے نبی دا گوان نصیب فرما اپنے عرش مولا دا سایہ نصیب فرما اللہ جو کچھ مانگ لیا وہ بھی دے دے جو نہیں مانگ سکے اللہ میرے ویر بیٹھے نہیں میری بہناں بیٹھیاں نہیں اللہ انہاں دیاں چوڑیاں نو خالی نہ مولی اللہ انہاں دیاں جوڑیاں نو اللہ بھر دے اللہ اپنے خزانے دے اندروں اللہ انہاں دیاں ہر دینی مراداں نو پوریاں فرما اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما اللہ جڑے میرے ملک دا چنگا سوچدا اللہ دیاں مدداں فرما اللہ جو اس ملک دے اندر اللہ غیر اللہ دا نظام اسلام دے مخالف اللہ اسلام میں مٹان دی کوشش دے اندر مصروف نے اللہ انہاں دی تدبیراں نو ضائع فرما اللہ جڑے بدبخت ختم نبوت دے دشمن نے قادیانیاں نو اگے لے کے آنا چاہندے نے ظالم اللہ انہاں دی تدبیراں نو ناکام فرما اللہ جنہیں منافقاں نو سامنے ظاہر کیتا سی انہاں منافقاں نو ظاہر فرما
تاکہ پتہ چل جائے کیڑا بدبخت نبی دی نبوت تے ڈاکہ مارنے دی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ پاکستان دے اندر جو جو اسلام نو اللہ اسلامی نصاب نو ختم کرن دی کوشش دے اندر مصروف ہے منافق ہے، اللہ انہاں دی تدبیراں نو زائل فرما، اللہ فساد تو محفوظ فرما، اللہ میرے پاکستان نو اندرونی جھگڑیاں تو محفوظ فرما، بیرونی دشمناں تو محفوظ فرما، اللہ جو کچھ مانگ لیا دے دے، اللہ جو نہیں مانگ سکے اللہ انہاں دی دلانیاں تو جاننا ہے، اللہ انہاں دے دلوں تو واقف ہے، اللہ انہاں دی ہاواں تو واقف ہے، اللہ انہاں دی سیساں تو واقف ہے، اللہ انہاں دی انتظاماں تو واقف ہے، اللہ تیرے تے خزانے دے اندر کوئی کمی نہیں، اللہ اپنے خزانے دے منہ کھول دے، اللہ دلی مراداں پوریاں فرما، صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔